شیخ صاحب، ناظرین کے لیے یہ آسان کر دیجئے کہ جو ملحدین ہیں ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کیا کیا ہیں جس بنا پر وہ اسلام کے مخالف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض کر کے ان کی نفی کرتے ہیں، تو ایسے ان کے کون کون سے ہتھ کنڈے ہیں جن سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جہاں الحاد، اس کی تعریف اور الحاد کی مختلف صورتیں اور اس کے اثرات اور اس کے نقصانات، ان کو جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، وہاں یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم جو ملحدین ہیں، جو لبرلز ہیں، ہم ان کے جو مختلف قسم کے ہیلے اور ہتھ کنڈے ہیں ان سے بھی واقف ہوں۔ صحیح۔ تو جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز کی تاریخ اور اس کی حقیقت کو جاننے سے آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، ایسے ہی ان کے طریقہ کار کو بھی ہمیں جو ہے وہ پہچاننا چاہیے کہ کس انداز سے وہ دوسروں پہ اٹیک کرتے ہیں، کس انداز سے وہ دوسروں پہ حملہ کرتے ہیں، اور ہم ان کے اٹیک سے، حملے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اکثر وہ مطلب کہ لکھتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کون کون سے ایسے ہتھ کنڈے ہیں اور ہیلے ہیں جن کو یہ ملحدین جو ہیں اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے جو ہیلہ وہ کسی سے بحث کرتے ہوئے جس سے آغاز کرتے ہیں، وہ ہمیشہ موضوع کا جو منفی پہلو ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو سب سے پہلے جب وہ آپ سے ملحد بحث کرے گا یا آپ سے گفتگو کرے گا تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو آپ دلیل دو، بلکہ وہ سب سے پہلے منفی پہلو اٹھائے گا۔ اور منفی پہلو ان کے ہاں کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ دلیل دو کہ اللہ ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ منفی موضوع کا پہلو ہے۔ تو یہ ان کا، آپ دیکھیں یہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے، صرف ان کا نہیں بلکہ جتنے بھی اہل باطل فرقے ہیں، ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ منفی پہلو کو سب سے پہلے اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہ بنتا ہے نا کہ مثبت چیزوں کو سب سے پہلے لیا جائے۔ اب اگر ہم اس کے ہیلے پر اگر ہم بات کریں کہ وہ کہتا ہے جی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ موجود نہیں، ہم کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو اصول ہے نا کہ جو دعویٰ کرنے والا دلیل اس کو دینی چاہیے، دعویٰ اب اس نے کیا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے دلائل نہ دیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے دعوے پہ پکڑیں، اس کو کہ دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے، دلیل آپ دو کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسے جیسے لائٹ چل رہی ہے اور میں کہوں کہ آپ دلیل دو کہ لائٹ نہیں چل رہی۔ صحیح صحیح۔ مطلب یا آ کر کوئی کہے کہ آپ دلیل دو کہ لائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، حالانکہ اس کو روشنی نظر آ رہی ہے، سورج بالکل درمیانے آسمان میں کھڑا ہوا ہے سر کے اوپر، اور کوئی بندہ کہے کہ دلیل دو کہ سورج موجود ہے۔